منبر شریف پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شعراء ذوی الاحترام، طالبان علوم نبویہ، حاضرین محفل، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا ینالہ غوث الفتن ولا یدرکہ بعد الہمم الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود، والصلاة والسلام على من اختار من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء، مولده بمكة وهجرته بطيبة، أعاني سيدنا وآقانا وماوانا وملجانا وأرواحنا فداه أبا القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي عليه السلام علي مني وأنا منه، آمنت بالله، صدق الله، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی، اس پروگرام کا جو تسلسل ہے، اس تسلسل میں آج 5واں دن ہے۔ آج کے دن ہمیں اور آپ کو مولا کائنات کی سوانح اور سیرت کے کچھ اہم گوشے سماعت کرنے، یہ ہماری جماعت کے اجلہ علماء کرام منبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ محب گرامی قدر حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب زیدہ مجدہ، جانشین حضور ریاض ملت عزیز اسعد حضرت مولانا تنویر بلال صاحب، جو خطیب و امام ہیں نئی جامع مسجد بابو پروا کے، حضرت قاضی شہر کے سیکریٹری محب خلت حضرت صوفی لال محمد صاحب، الجامعۃ الرضویہ مناظر العلوم کے ذہین اور باوقار مؤدب مفتخر طلباء، نظامت اور نقابت کے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ گرامی قدر جناب سید عامر صاحب سلمہ اللہ المنان، آپ نہایت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ہر روز تشریف لاتے ہیں اور بڑے احسن انداز میں گفتگو کو سنتے ہیں۔ آج تحد نگاہ رسول اللہ کے دیوانوں اور حسین کے شیدائیوں کا
ایک مجمع اور لمبی قطار ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس مجمع کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ذرا آمین تو کہہ دیا کرو، کچھ بولا کریے، ایسے گونگے بہرے بنے رہنے سے کچھ کام نہیں ہونا ہے۔ خاموشی سے سنیے، مگر جہاں کچھ بولنے کا مقام ہو وہاں بولیے بھی۔ مقرر کو احساس ہو کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کا یہ بندہ ابھی سے جانے کہاں پہنچ گیا ہے، روز آ کے آگے بیٹھتا ہے مگر سو جاتا ہے۔ میں نے آتے آتے اس سے کہا دیکھ بھائی سونا نہیں، آگے بیٹھ کے تو سوتا ہے، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ بیچارہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ سکون اسے کہیں میسر نہیں آتا، یہاں آتے ہی سو جاتا ہے۔ اب اگر آپ سو گئے نا تو ہم بغل والے سے کہیں گے تمہارے کان میں نعرہ لگائے گا۔ اچھا، آپ کے اندر کتنا فلو ہے اور حسین پاک کی محبت ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے میں 4 مصرے پڑھوں۔ دیکھو ایک بھی نہیں بول رہا ہے، جیسے میں کوئی انگریزی زبان میں تقریر کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ سے نہیں پوچھ رہے، ان سے پوچھ رہے ہیں نا۔ اور پڑھنا ہے مجھے تو میں پڑھوں گا ہی۔ پڑھیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بتاؤ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ یہ بت بٹھا دیے ہیں مفتی عرفان صاحب نے، مگر ماشاءاللہ زندوں کی محفل میں زندہ لوگ ہیں۔ صوفی صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حافظ صاحب میں سے۔ ارے ماشاءاللہ، وہ تو صوفی صاحب خطیب النفس ہیں، وہ چلتے بھی تو ہیں خطابت کے انداز میں، نشیب و فراز۔ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے، کربلا اور کربلا والے آقا نگاہوں کے سامنے رہیں۔ اور میں چوتھا مصرع پڑھوں یہاں سے لے کے وہاں تک، اگر حسین کے دیوانے ہیں تو سب دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ الحمدللہ کی داد و تحسین سے نوازیں گے۔ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے، پہرے تھے بولنے پہ مگر بولتے رہے۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی ٹھہریے، میں نے چوتھا مصرع کہا ہے۔ پتھریلی وادیوں میں گوہر بولتے رہے، پہرے تھے بولنے پہ مگر بولتے رہے، خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان، لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواز رسول، عظمت امام حسین، خاندان رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، لگ رہا ہے زندہ کو مجمع میں زندہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، مگر اس کے 3.5 مصرے میں پڑھوں گا، 4 آپ لوگوں کو مکمل کرنا ہے۔ مفتی صاحب دیکھیے گا، یہ 4 مصرے ہیں، بہت سادہ سی زبان میں، سلیس زبان میں ہیں، مگر ایک لفظ نے مولانا تنویر صاحب قیامت کر دیے عاشقوں کے لیے۔ صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے۔ 3.5 میں پڑھوں گا، 4 آپ کو کرنا ہے، یاد ہے نا؟ صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے،
بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے، صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، واہ 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 واہ۔ وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم نہیں مزہ نہیں آیا یہ حسینیوں والا نعرہ نہیں ہے یار، میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ حضرات گرامی، کل گزشتہ میں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح اور ان کی سیرت کے کچھ اہم گوشے بیان کیے اور پھر آپ کی شہادت بھی بیان کی۔ آج تذکرہ ان کا ہے جو باب العلم ہے، آج تذکرہ اس کا ہے جو نبی کا وزیر ہے، آج تذکرہ اس کا ہے جو حسنین کا بابا ہے، آج ذکر ان کا ہے جو فاتح خیبر ہے، آج بیان ان کا ہے جس کی شان من کنت مولا فہذا علی مولا، آج ذکر ان کا ہے جن کی شان القرآن مع علی و علی مع القرآن، جن کی شان آج ذکر ان کا ہے جن کی شجاعت کے جوہر دیکھ کر ملک اعلیٰ کے مقدس فرشتوں نے اپنی زبانوں میں یہ نعرے لگائے تھے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آج ذکر ان کا ہے جو خیبر شکن ہے، آج ذکر ان کا ہے جن کے لیے وقت ٹھہر گیا، آج ذکر ان کا ہے جن کے لیے نبی نے سورج لوٹا دیا، آج ذکر ان کا ہے اس علی کا تذکرہ ہے جسے نبی نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ذکر ان کا ہے ڈاکٹر اقبال کی زبان میں، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ آج تذکرہ ان کا ہے جس کی شان یہ ہے کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ذکر ان کا ہے جو فاطمہ کا شوہر نامدار ہے، آج مولا علی کا تذکرہ ہے، آج داماد پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے، ان کے والد کا نام ابو طالب ہے جو حضور کے بڑے مہربان چچا تھے، ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ واقع فیل کے 30 سال کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
آپ ہی کی شان یہ ہے کہ آپ کی ماں جناب فاطمہ خاندان ہاشمی کی سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تاریخ میں یوں لکھا کہ چونکہ عرب میں قحط تھا، جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، آقا کی خوب بو میں دوسروں کی پریشانی برداشت نہ کرنا شامل. نبی نے چچا کو دیکھا کہ پریشان حال ہے، جناب علی کو اپنی کفالت میں لے لیا. اور کیوں نہ لیتے، جو علی کعبہ میں تو پیدا ہو مگر آنکھ اس وقت تک کہ نہ کھولے جب تک کہ مصطفیٰ کا جلوہ نگاہوں. واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیدار مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خلیفہ سرکار رفیق ملت، نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. ہمیں یہ ذکر کسی معمولی علی کا نہیں ہے، زندہ باد زندہ باد. یہ پیدا بھی خانہ کعبہ میں اور اس کی شان بھی نبی نے خانہ کعبہ میں بڑھائی. زندہ باد زندہ باد. کیا آپ کو یاد نہیں ہے فتح مکہ کا وہ واقعہ جب میرے آقا نے مکہ کو فتح کیا، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بت نظر آئے تو میرے آقا نے فرمایا علی یہاں آؤ. لبیک یا رسول اللہ، میرے آقا حاضر ہو. تو میرے آقا نے فرمایا علی میرے کندھوں پر چڑھو، انہیں اٹھاؤ اور باہر پھینکو. حد ادب میں مولا علی نے کہا حضور غلام کی کہاں یہ مجال، بلکہ میرے کندھے اس خدمت کے لیے حاضر ہیں. آقا قدم ناز رکھیں اور چڑھ جائیں میرے کندھوں پر. تو میرے آقا نے کیا فرمایا، علی تم جلال نبوت نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے آؤ چڑھو پھینکو. حکم ہوا، مولا علی نبی کے کندھوں پہ چڑھ گئے، بتوں کو پھینک دیا. ارے کیسی شان ہے علی اور علی کے گھر والوں کی. خانہ کعبہ میں علی راکب دوش پیمبر ہے اور مدینہ کی گلیوں میں حسین نبی کے کندھوں پہ سوار ہے. سوار تھے، دیکھا صحابی نے اور کہا تھا نعم الراکب ہوا اے نعم المرکب رکبت یا غلام. امام حسین رسول کے کندھے پر. صحابی نے دیکھا، حسرت سے کہا شہزادے کتنی اچھی سواری ہے جس پہ سوار ہو. وہ تو خاموش رہے مگر میرے آقا نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا. صحابی بس اتنا دیکھا کہ سواری بہت اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. یہ علی کا گھرانہ ہے کہ باپ بھی نبی کے کندھوں پہ سوار ہے اور بیٹا بھی راکب دوش پیمبر. علی وہ ہے. اب ٹھہر جائیے، یہاں ایک بات اور بتا دوں جس کی طرف بابو نے کل اشارہ کیا تھا، اس کی بھی وضاحت کروں گا. کچھ لوگ ہیں جو حضرت علی سے بڑی محبت کے دعوے دار ہیں اور وہ اس روایت کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل تھے. دیکھو مکے میں نبی نے ان کو بلند کیا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات محض ہے تو مجھے پھر کہنے کی اجازت دو. میں صحابہ میں کمپیریزن نہیں کرتا، موازنہ نہیں کرتا، مگر اگر بات یہ ہے
کہ علی راکب دوش پیغمبر ہیں، بڑی فضیلت ہے، سر جھکا ہوا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے کہنے دو یہ علی ہیں، خانہ کعبہ ہے، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا سنیو، توجہ ہے نا حسین کے دیوانوں، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اہل منبر بھی دعا دیں گے اور آپ بھی دعا دیں گے۔ یہ خانہ کعبہ ہے، نبی نے علی کو بلایا، کہا علی کندھے پہ سوار ہو، علی نے کہا میرے آقا میرے کندھے ہیں، تو نبی نے کیا فرمایا؟ علی تم جلال نبوت نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے میں تمہارے کندھے پر نہیں، تم میرے کندھے پہ آؤ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یہ خانہ کعبہ ہے، یہ علی ہے جو جلال نبوت نہ برداشت کرے، وہ صدیق ہے جو ہجرت کی رات اپنے کندھوں پر 2.5 میل اٹھا کے مصطفیٰ کو لے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، جشن صدیق اکبر، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ وہ صدیق ہیں، نوکیلی کانٹے جیسی کسنگریزیں ہیں اور 2.5 کلومیٹر بلند غار ثور ہے، صدیق اٹھائے ہوئے ہیں مصطفیٰ کو کندھوں پر اور وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ شان ہے ان کی، میں کمپریزن نہیں کرتا، مگر اگر یہی دلیل ہے تو پھر یہ بھی واقعہ نگاہوں کے سامنے رہے۔ مولا علی بڑی شان والے، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، کیسے ایمان لائے؟ روایت میں لکھا امام ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ ایک شب میرے آقا اور ان کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہی تھی۔ مولا علی میرے آقا کے گھر میں رہتے تھے، ان کی کفالت میں، بچپنے کا عالم تھا۔ 3 روایتیں ہیں، اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی، 9 سال تھی، 10 سال تھی۔ 3 روایتیں، 8 مانیے یا 10 مانیے، بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اتنی عمر میں دیکھا تو پوچھا میرے آقا یہ کیا کر رہے تھے؟ میرے آقا نے علی کو سمجھایا، میں اس خدا کی پرستش کر رہا تھا، اس کو پوج رہا تھا جو ایک ہے، تنہا ہے، اس کے کوئی مثل نہیں، مثال نہیں، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، بے عیب ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ علی تم بھی ایمان لے آؤ، میں اسی خدا کا رسول ہوں اور تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مولا علی نے کہا حضور میں کل ابا سے بات کر کے بتاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، مگر یہ بات ابھی اپنے والد سے نہ ذکر کرنا۔ روایت میں لکھا کہ صبح ہوئی، مولا علی اٹھے، اللہ نے ان کا سینہ کشادہ کر دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھا دیجئے جو رات میں بتا رہے تھے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کی ذات ان صحابہ میں سے ہے جنہوں نے کبھی بت کی پرستش نہیں کی، اسی لیے انہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی شان یہ ہے۔ حضرت علی قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں، حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب عقد مواخات قائم کر رہے تھے نا مدینہ میں جا کے، ایک انصاری صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، مہاجر کا، سب کو بنا دیا، حضرت علی ٹھہرے رہے۔ جب ان سے کسی کا بھائی چارہ نہیں قائم کیا تو چہرہ اتر گیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کا بھائی بنا دیا، میرا نہیں بنایا۔ تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا
علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو؟ اللہ ایک مقام پر غالباً غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا غزوے میں گئے، حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ گئے بیوی بچوں کی نگہبانی کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حیدر کرار جیسا بہادر، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں پر حاکم بنا کے جا رہے ہیں، میدان کارزار میں نہیں لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے علی تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے کلام اور کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو اپنی قوم میں اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنایا تھا جو ان کے چچیرے بھائی تھے، اسی طرح میں جنگ پہ جا رہا ہوں اور تمہیں مدینے کا حاکم بنا کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت مولا علی کی، بڑے بہادر شخصیت، قدیم الاسلام، تمام جنگ تبوک کو چھوڑ کر تمام جنگوں میں حضرت مولا کائنات نے شرکت کی ہے اور اسلام کے شجر کی آبیاری کی ہے۔ اس وقت کے بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شورما، ان کے دل دہل جاتے تھے جب حضرت مولا کائنات کے سامنے آتے۔ جنگ احد کا تذکرہ لے لیجئے، جب مسلمان دونوں طرف سے پس رہے تھے، سامنے سے کافر تھے، پیچھے سے خالد ابن ولید حملہ آور ہو گئے اور کافروں نے اڑا دیا، افواہ پھیلا دی کہ محمد عربی قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میرے آقا شہید ہو گئے تو کہتے ہیں میں نے پھر سوچا کہ اب زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے جب میرے آقا ہی نہیں رہے۔ اور ہر مومن کی شان یہی ہوتی ہے یار، مرد ہو یا عورت۔ اسی جنگ احد کا ایک واقعہ ایک صحابیہ کا مجھے یاد آ گیا، میں اسے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ام جمیل، جب مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور کچھ مسلمان میدان کارزار کو چھوڑ کر بھاگ کے مدینہ بھی چلے گئے تو حضرت ام جمیل مدینہ سے احد کی طرف بھاگی۔ راستے میں ایک شخص ملے، انہوں نے کہا ام جمیل کہاں جا رہی؟ کہا میدان کارزار میں۔ کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ کچھ نہ بولی، آگے بڑھی۔ ایک شخص ملے، کہاں جا رہی ہو؟ میدان کارزار میں۔ تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ ارے زور سے کہہ دو یار۔ اللہ کی قسم اگر میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ دوں تو تم سے زیادہ زور انداز میں وہ سبحان اللہ کہیں گی۔ ام جمیل آگے بڑھی، ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا ام جمیل کہاں جا رہی؟ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی گئی، دیکھا تو میرے آقا تشریف فرمائے، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا سب کچھ شہید ہو گئے، شوہر، باپ، بیٹا، متاع زندگی لٹ گئی، سرمائے حیات ختم ہو گیا، عصائے پیری چلا گیا، مانگ کا سندور مٹ گیا، باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئی۔ تو حضرت ام جمیل کی جرأت دیکھو، فرماتی ہے کل شیء بعدک جلل یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سلامت ہیں تو ساری دنیا سلامت۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا جب میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ میرے آقا شہید ہو گئے تو میں تلوار ذوالفقار لے کے کافروں کے بیچ میں گھس گیا۔ میں نے سوچا اب
دنیا میں کیا مزہ ہے. کہتے ہیں میں گروہ در گروہ بھگاتا ہوا آگے پہنچا تو میں نے دیکھا میرے آقا کافروں کے جھرمٹ میں گھرے ہوئے ہیں. میں نے ہٹایا لوگوں کو, آقا کے ڈھال بن گیا. تو میں نے اپنے آقا کو اس وقت اس انداز میں گفتگو کرتے ہوئے پایا کہ میرے آقا فرماتے تھے علی ان کفار کو میرے سامنے سے ہٹاؤ, علی ان کفار کو میرے سامنے سے ہٹاؤ, اے علی ان کفار کو میرے سامنے سے ہٹاؤ. مولا علی کہتے ہیں گروہ در گروہ ٹوٹ پڑتے میرے آقا پر, مگر میں تنہا ہوتا اور ذوالفقار حیدری سے کلا کما کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. یہی منظر دیکھ کر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے کہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بہادر شخصیت. جنگ خندق تاریخ اسلام کی بڑی بھیانک جنگ ہے. اس کا ایک واقعہ سنیے. جب احد میں معاملہ 50-50 رہا تو تیسری جنگ کفار مکہ نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا مدینہ پر. تب میرے آقا نے خندق کھودنے کا حکم دیا حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر. ادھر کافروں کی طرف سے ایک بہت بڑا پہلوان تھا جن کے بارے میں کہا جاتا اسے 1,000 پہلوانوں کی طاقت تھی, جس کا نام تاریخ میں عمر ابن عبد اد ہے. کہتے ہیں عمر ابن عبد اد گھوڑے پہ سوار ہو کے اسلحہ لگا کے تلوار کھینچ کے خندق کے قریب آیا اور اس نے نعرہ لگایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے بہادروں میں سے جو میری لائق ہے میرے مقابلے کے اسے بھیجو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, مولا علی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے. میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, وہ عمر ابن عبد اد ہے, 1,000 پہلوانوں کی طاقت ہے. بیٹھ گئے علی. پھر اس نے کہا کیا ہوا محمد, اور اے محمد کے دیوانوں کہاں گئی وہ تمہاری جنت جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو مرتے ہی تمہیں جنت مل جائے گی, جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ میری تلوار کا مقابلہ کرو. کھڑے ہوئے مولا علی. میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھو, وہ عمر ابن عبد اد ہے. پھر اس نے حل من مبارز ہے میرا کوئی مقابل. اب مولا علی پھر کھڑے ہوئے. آقا نے فرمایا علی بیٹھو, وہ عمر ابن عبد اد ہے. میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھو, وہ عمر ابن عبد اد ہے. مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تانے نہیں برداشت ہوتے, مجھے اس کے مقابل میں جانے دیجئے اگرچہ وہ عمر ابن عبد اد ہی کیوں نہ ہو. تو میرے آقا نے فرمایا اچھا علی جانا چاہتے ہو تو قریب آؤ. حضرت علی قریب گئے تو روایت میں لکھا کہ میرے آقا نے علی کے سر پہ امامہ باندھ دیا. ارے زور سے کہو یار. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء جب یہ بچے فارغ ہو جاتے ہیں تو امامہ باندھتے ہیں. وہ میدان کارزار میں جا رہے تھے تلوار سے دین بچانے کے لیے تو نبی نے امامہ باندھا تھا. یہ علماء اور حفاظ میدان میں نکلتے ہیں زبان اور قلم سے دین بچانے کے لیے تو یہ علماء امامہ باندھتے ہیں, نبی کی سنت ادا کرتے ہیں. امامہ باندھا, خود رکھا, دعا کی اور بھیجا. عمر ابن عبد اد نے کہا تم کون ہو؟ تو فرمایا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہا تم بہت چھوٹے ہو, میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا. تمہارے خاندان کے اور لوگ موجود ہیں میرے مقابل کے, ان کے بھوجوں. میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا. اس نے تو یہ کہا مگر مولا علی نے فرمایا
نادان میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا بھتیجے تم ابو طالب کے بیٹے ہو، رحم کر رہا ہوں، تم واپس جاؤ۔ پھر مولا علی نے فرمایا اگر تو بڑا بہادر ہے تو میرے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آتا، بھاگتا کیوں ہے مجھ سے مقابلہ کرنا؟ تلملا اٹھا غصے سے عمر ابن عبد ود، اور پھر اس نے تلوار نکالی اور بھرپور وار مارتے ہوئے اس نے کہا لڑکے تلوار کی ضرب کو سنبھال، میں وہ تلوار مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مار دوں تو سرما بن جائے۔ روایت میں لکھا کہ تلوار حضرت علی کی خود پہ پڑی اور کاٹتی ہوئی امامہ شریف پہ جا کے رک گئی۔ تو سے کہہ دو اللہ اکبر۔ گویا کہ مصطفیٰ کو ان حالات کا علم تھا کہ عمر ابن عبد ود تلوار مارے گا، علی کی خود کٹے گی اور وہ کٹ کے کہیں علی کی سر تک نہ چلی جائے، اس لیے اس سے پہلے علی کے سر کو اپنے امامے سے محفوظ کر دیا مصطفیٰ نے۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ مگر دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، ان سے کوئی بحث نہیں۔ روایت میں لکھا پھر حضرت علی سنبھلے اور سنبھلنے کے بعد گھوڑے کو کاوا دے کر ذوالفقار کا ایک ایسا وار کیا کہ بازو کاٹتی ہوئی پیٹ کے اندر سے تلوار نکل گئی۔ وہ عمر ابن عبد ود جو 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا اپنے گھوڑے سے زمین پر آیا، صحابہ نے نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کی، مصطفیٰ نے سمجھ لیا عمر جہنم رسید ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولائے کائنات، یاد حسین، خاندان رسول، داماد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے بہادر اور اللہ اکبر، ان کی بہادری کا وہ واقعہ جو فتح خیبر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ذکر کیے بغیر ان کی بہادری کا باب مکمل نہیں ہوتا۔ یہودیوں کا باضابطہ قلعہ بند شہر تھا خیبر، اس کے اندر فوج تھی باضابطہ جس کا سردار مراہب تھا۔ آقا نے اس کا محاصرہ فرمایا، پہلے دن ابو بکر کو علم دیا، ابو بکر اسے لو اور جاؤ فتح کرو، فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن علم عمر کو دیا، عمر تم لو، فتح نہیں ہوا۔ تیسرے دن شام کو میرے آقا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَ غَدًا، میں ضرور کل یہ علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح عطا فرمائے۔ سارے صحابہ رات بھر خواہش کرتے رہے کاش یہ جھنڈا کل مجھے دیا جائے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ فتح ہوگی، اس کے آگے میرے آقا نے فرمایا تھا میں ضرور کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ کو فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ کو پیارا ہے اور اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ بس یہ جملہ، اس کی تصدیق کے لیے ہر صحابی کے دل کے اندر خواہش تھی۔ صبح ہوئی، شوق اپنے شباب پر ہے، جذبات کے تلاطم ہیں، ارمان بہے جا رہے ہیں پانی کے دھارے کی طرح۔ ہر ایک صحابی شوق اشتیاق میں گم ہے، مگن ہے کہ مصطفیٰ کی زبان ہلے اور میرا نام آئے۔ مگر مصطفیٰ کی زبان ہلی ہے، فرمایا آئین علی، یہ زور سے کہو یار، آئین علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم کے مریض ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ بھی ہو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی بارگاہ رسالت میں حاضر کیے گئے،
پھر جملہ سنو حدیث کا، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی فبرا، میرے آقا نے دیکھا کہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگا دیا تو دونوں آنکھیں فوراً شفایاب ہو گئی۔ اور پھر کہا علی یہ عالم ہے اور یہ خیبر ہے۔ مولا کائنات علم اٹھائے ہوئے پہنچے، جنگ ہوئی، فتح خیبر کے موقع پر باب خیبر کو اٹھایا اور اسے ڈھال بنایا، اور چشم زدن میں وہ قلعہ جو کسی کے لیے، ہر ایک کے لیے ناقابل تسخیر تھا، چشم زدن میں مولا کائنات نے اسے فتح کر لیا۔ وہ باب دروازہ خیبر کا اٹھا کے پھینک دیا تو ایک روایت میں ہے جب جنگ شانت ہو گئی، ختم ہو گئی، 40 لوگ اس دروازے کو اٹھا رہے تھے تو جگہ سے کھسکا نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ طاقت و قوت تھی حضرت مولا کائنات فاتح خیبر۔ بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، میں نے عرض کیا نا، صرف جنگ تبوک کو چھوڑ کر ساری جنگوں میں شریک رہے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں باب العلم بھی فرمایا، ایسا علم کہ کسی دوسرے میں نہیں تھا۔ اندازہ لگائیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ ان کے قاضی تھے، حضرت عمر کے زمانے میں ان کے قاضی تھے۔ ایک موقع پر تو معاملہ ایسا ہوا، مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک عورت لائی گئی جو زنا سے حاملہ ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، گواہی سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ زانیہ ہے، تو حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ اسے اتنا اتنا زمین میں گاڑ کے اسے اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائے۔ اتنے میں مولا علی آ گئے۔ حضرت عمر سے عرض کیا، امیر المومنین کیا فیصلہ سنا دیا آپ نے؟ کہا زنا ثابت ہو گیا ہے، سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا عمر، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عورت اگر زانیہ ہے اور حاملہ ہے تو جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اسے زنا کی سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ قصور ماں کا ہے، بیٹے کا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسی وقت بھائی تم نے بات صحیح کہی ہے، اور اسی وقت انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، یہ شان ہے۔ میرے آقا نے انہیں یمن کا قاضی بنایا تھا، یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ بچپنے عنفوان شباب تھا، نوجوانی کا عالم تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، میں نوجوان آدمی ہوں، معاملہ نہیں سمجھتا ہوں، میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ میرے آقا نے ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ میرے علی کے سینے کو کھول دے۔ مولا علی فرماتے ہیں، میرے آقا کی وہ دعا اس کے بعد سے کسی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی دشواری نہیں پیش آئی۔ بڑے بڑے فیصلے میں نے چٹکیوں میں کر دیے۔ ایک دو فیصلے میں تمہیں سناتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے سنو، عقل حیران رہ جائے۔ ایسا آسانی سے فیصلہ، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، اور حق فیصلہ۔ مولا علی کا دربار لگا ہوا، ایک بچہ لایا گیا، اس بچے کے بارے میں دو عورتیں آپس میں لڑ رہی۔ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی یہ میرا بچہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا، دیکھو تم لوگ جھوٹ مت بولو، صحیح صحیح بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ مگر دونوں عورتیں آپس میں دعوے دار کہہ رہی ہیں، یہ کہہ رہی نہیں میرا ہے حضور، دوسری کہہ رہی یہ جھوٹ بول رہی میرا ہے۔ گواہی کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں۔ مولا علی کا فیصلہ سننا، فیصلہ جب کوئی گواہ اور ثبوت نہ ملا
تو مولا علی نے اپنے غلام جناب قمبر سے فرمایا قمبر جاؤ آرا لے آؤ. آرا جانتے ہو نا؟ آری کا ابا جو ہوتا ہے آرا جس سے لکڑی کاٹتے ہیں. آرا لے آؤ. دونوں عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا حضور یہ آرا کس لیے منگا رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا آرا اس لیے منگا رہا ہوں کہ یہ لڑکا ہے نا اس کے 2 ٹکڑے کروں گا, ایک تجھے دوں گا اور ایک تجھے دوں گا. ایک عورت نے جب یہ سنا, ان 2 میں سے ایک نے جب سنا بے قرار ہو گئی, چہرہ اتر گیا, بدحواسی کا عالم, ڈر گئی, سہم گئی. اس نے کہا حضور آرا نہ منگوائیے, اس بچے کو کاٹیے نہیں, یہ بچہ اسی کو دے دیجئے, یہ میرا بچہ میرا نہیں ہے, یہ بچہ اسی کا ہے, مگر اس کے 2 ٹکڑے نہ کریے, یہ اسی کو دے دیجئے, میرا نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا قمبر یہ بچہ اٹھاؤ اور جو کہہ رہی ہے میرا بچہ نہیں ہے یہ بچہ اسی کو دے دو, اس لیے کہ یہ بچہ اسی کا ہے, اس لیے کہ کوئی ماں اپنی نگاہوں کے سامنے کسی بچے کی موت برداشت نہیں کر سکتی. بے قرار یہ عورت ہوئی ہے اس لیے بیٹا اسی کا ہے, وہ تو اطمینان سے کھڑی رہی اس لیے یہ بیٹا اس کا نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا شاندار فیصلہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ نے, بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی ثبوت کے. ایک واقعہ اور سن لیجئے کیسے فیصلے فرماتے تھے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بور ہو گئے ہو کیا؟ جگ رہے ہو نا؟ سن رہے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سب یہاں سے وہاں تک. ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ سب جی رہے ہیں. موبائل کہاں چلا گیا؟ ابھی بہت ٹائم ہے, 1 بجے سے پہلے تھوڑی جانے دینا ہے ان لوگوں. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ. فیصلہ سنو مولا کائنات. یمن سے ایک شخص نے اپنے غلام کے ساتھ اپنے چھوٹے لڑکے کو بھیجا کوفہ. تو غلام اور اس کے لڑکے میں راستے میں لڑائی ہو گئی. لڑکے نے غلام کو مارا, غلام نے لڑکے کو گالیاں بکی. دونوں لڑتے ہوئے کوفہ آ گئے. تو غلام نے اچھا موقع سمجھا, اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا اے لوگو یہ میرا غلام ہے, میں اس کو اتنے درہم میں بیچ رہا ہوں, جو خریدنا چاہے خرید لے. وہ لڑکا کہے ارے بھائی میں نہیں, یہ میرا غلام ہے. وہ کہے نہیں یہ میرا غلام. دونوں مولا علی کے دربار میں پہنچے. لڑکا کہے حضور یہ میرا غلام ہے, وہ کہے نہیں حضور یہ میرا غلام. حضرت نے فرمایا تم دونوں گواہ پیش کرو. گواہ کہاں جو پیش کرے, کوئی ثبوت نہیں. اب فیصلہ کرنا ہے علی کو کہ کون غلام ہے کون آقا ہے. اب علی کو دیکھنا, علی ایسے تھوڑی علی ہے, علی علی ہے. زندہ باد زندہ باد. بیٹھے ہیں اور فرمایا قمبر یہاں آؤ. آپ کے غلام جناب قمبر آئے. تم لوگ باتیں نہ کرو, میری بات سنو, خاموشی سے سنو. جناب قمبر آئے. آقا نے فرمایا قمبر یہ کمرے کی دیوار ہے نا, اس میں 2 سوراخ کر دو. جناب قمبر نے سوراخ کر دیے. اب فرمایا ان دونوں کی گردنیں ایک ایک سوراخ میں ڈال دو. غلام کی بھی گردن اور آقا کی بھی گردن ڈال دی گئی. اور اس کے بعد فرمایا قمبر ذوالفقار لے کے آؤ. حضرت قمبر ذوالفقار لے کے آئے. کہا حضور میں ذوالفقار لے آیا ہوں. تو مولا علی نے جلدی سے فرمایا قمبر پھر غلام کی گردن کاٹ دو. جیسے ہی آپ نے فرمایا قمبر غلام کی گردن کاٹ دو, تو جو غلام تھا مارے ڈر کے اپنی گردن اس نے کھینچ لیا. علی نے فیصلہ کر دیا یہ غلام ہے یہ آقا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ.
بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد. کیا شان ہے مولا. فیصلہ خود اس لیے کہ غلام سنتے سنتے اس کے کان میں اور ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی. جبھی تو جب کہا غلام کا سر کاٹو تو اس نے سر بار کر لیا. علی نے پہچان لیا غلام یہ ہے، آقا یہ ہے. اللہ اکبر. ایسے فیصلے فرمائیں. بہت ساری روایتیں ہیں فیصلوں کے تعلق سے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سب بیان کروں. دو چار مثال کے طور پہ بیان کر دیا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ مولا علی کے سینے کو اللہ نے کیسا کشادہ فرمایا تھا اور وہ باب العلم کیوں تھے. مولا علی کی شان ایسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی شان ہے کہ راہب پادری تک کے انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جنگ صفین جانتے ہیں نا؟ جب حضرت علی خلیفہ بنے نا تو ایک جنگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی تھی. اس جنگ کا نام جنگ صفین ہے. یہ جنگ آپس میں مصالحت پر ختم ہو گئی. حضرت امیر معاویہ شام چلے گئے اور حضرت علی کوفہ آ گئے. اسی جنگ کے موقع پر، اس کی تفصیل میں نے اس وقت نہیں جانا چاہتا، اسی جنگ کے موقع پر حضرت علی اپنے لشکریوں کے ساتھ جا رہے تھے. پانی ختم ہو گیا. لشکریوں نے کہا حضور پیاس لگی، تھوڑا ٹھہرو. حالت یہاں تک کہ پہنچی کہ آپ ایک گرجا گھر کے پاس پہنچے تو آپ کے لشکری بالکل نڈھال تھے. گرجا گھر میں ایک پادری تھا. کسی نے پوچھا پانی ملے گا؟ تو اس نے کہا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی ہے، وہاں تمہیں پانی ملے گا. حضرت علی کے لشکریوں نے کہا حضور 6 میل جانے کی تاب اور طاقت نہیں، اب تو مر جائیں گے. تو مولا علی نے، توجہ سے سنیے گا اس واقعے کو، مولا علی نے فرمایا تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں. گھوڑا موڑا اور گرجا گھر کے پیچھے گئے. گرجا گھر سے تھوڑا ہٹے اور ہٹنے کے بعد ایک جگہ گھوڑا کھڑا کر دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا یہاں کی زمین کھودو. وہاں زمین کھودی گئی. تھوڑی زمین کھودی گئی تھی کہ ایک چٹان نظر آئی. مولا علی نے فرمایا اس چٹان کو ہٹاؤ، اس کے نیچے میٹھا میٹھا پانی ہے. اور زور سے یار. اب سپاہی چٹان ہٹا رہے ہیں، ہٹا ہی نہیں پا رہے ہیں. 2 لگے، 10 لگے، 20 لگے، 25 لگے، 30 لگے، 100 لگے، ہٹا ہی نہیں پا رہے. جب مولا علی نے دیکھا کہ یہ سب ہٹا نہیں پا رہے ہیں تب گھوڑے سے اترے. اور یار سبحان اللہ ضرور کہیے گا میں جب یہ روایت کا آخری حصہ پڑھوں. گھوڑے سے اترے، چٹان کے قریب گئے، 2 انگلیاں لگائی، چٹان کو کھسکا دیا. واہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چٹان کو کھسکا دیا. دیکھا نیچے میٹھا میٹھا چشمہ. سارے سپاہیوں نے پیا. کہا خوب بھر لو. پانی بھر لیا گیا. یہ منظر گرجا گھر کا راہب اور پادری دیکھ رہا تھا. دوڑ کے آیا. کہا بھائی تم پیغمبر ہو؟ کہا نہیں میں پیغمبر تو نہیں. کیا پھر داماد پیغمبر ہو؟ کہا ہاں میں داماد پیغمبر ہوں. تو اس نے کہا پھر ہاتھ بڑھاؤ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول. مولا علی نے فرمایا راہب تو گرجا گھر میں اتنے دنوں سے پادری بنا ہوا ہے، گرجا گھر میں ان کا مقتدا ہے، اپنے مذہب پر آئے اور تو اچانک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. تو اس نے کہا علی یہ فوراً کا مسئلہ نہیں ہے، میں سالوں سے اس گرجا گھر میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا تو میرا انتظار کیسے کر رہا تھا؟ کہا حضور میں آپ کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ اس گرجا گھر کے پاس جو یہ پتھر ہے جس کے نیچے میٹھا میٹھا چشمہ جاری ہے، اس کو ہٹانے والا یا پیغمبر ہوگا یا داماد پیغمبر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رفیق ملت حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ برکاتی مفتی شہر کانپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فوراً ایمان قبول کیا۔ حضرت علی رو پڑے، سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا مولا تیرا بے پناہ شکر ہے کہ میں تیرے بھولے بسرے بندوں میں نہیں ہے، تو کیسا کریم ہے کہ قرآن سے پہلے کی کتابوں میں بھی میرا تذکرہ تو نے کر رکھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ علی وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے پہلے کتابوں میں، بے شک سبحان اللہ، میرا علی وہ ہے۔ حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کی شان دیکھنی تو مولا علی سے بے شمار، مولا علی مجسم کرامت تھے یار۔ ان کا ایک دو واقعہ سنو۔ مولا علی جن دنوں میں کوفہ میں مسند خلافت پر تشریف فرما تھے، اس دن آپ نے نماز فجر پڑھی، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اراکین سلطنت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چند منٹ کے بعد آپ نے غلام کو بلایا، کہا فلاں مسجد محلے میں جاؤ، کوفہ کے فلاں محلے میں فلاں مسجد ہے، اس مسجد میں ایک گھر ہے بغل میں، اس گھر میں تمہیں ایک مرد ملے گا ایک عورت ملے گی، اور جب تم جاؤ گے تو دونوں لڑ رہے ہوں گے، ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ خادم گیا محلے میں، مسجد کے بغل میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر میں مرد اور عورت، دیکھا دونوں لڑ بھی رہے، کہا چلو تمہیں خلیفہ نے بلایا، علی نے بلایا، پکڑ کے لے گئے مولا علی کی بارگاہ میں، پیش کیا۔ حضرت علی نے دونوں کو دیکھا، مسکرا دیے، اور اراکین سلطنت کو حکم دیا تم لوگ جاؤ۔ سب لوگ چلے گئے۔ اب کون بچا؟ حضرت علی، وہ عورت اور وہ مرد۔ مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے تھے؟ مرد نے کہا حضور کل رات اس عورت سے میرا نکاح ہوا ہے۔ غور سے سننا، غور سے۔ کل رات اس عورت سے میرا نکاح ہوا، اور جب سے یہ بیاہ کے میرے گھر آئی ہے، اس کی شکل دیکھ کے مجھے نفرت ہو گئی، اور یہ عورت بھی اس وقت سے مجھ سے لڑ رہی ہے، پوری رات مجھ سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ حضور آپ کا غلام پہنچا اور مجھے پکڑ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مولا علی نے عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عورت تو جھوٹ تو نہیں بولے گی نا؟ اس نے کہا نہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو بتا تو فلاں کی بیٹی ہے نا؟ کہا ہاں حضور میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ کہا فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے؟ کہا ہاں حضور میں فلاں قبیلے۔ کہا تیرا ایک چچا زاد بھائی تھا؟ کہا ہاں حضور چچا زاد بھائی بھی تھا۔ کہا وہ بھائی تجھ پر عاشق تھا؟ کہا ہاں حضور۔ تو بھی اسے چاہتی تھی؟ کہا ہاں حضور بالکل صحیح۔ کہا پھر تم دونوں تنہائی میں ملے تو حاملہ ہو گئی؟ کہا ہاں حضور۔ کہا یہ بات صرف تجھے معلوم تھی تیری ماں کو معلوم تھی؟ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اور تیری ماں گھر چھوڑ کے جنگل چلی گئی، وہاں تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوا؟ کہا ہاں حضور بالکل صحیح۔ کہا تم لوگوں نے اس بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا اور دیوار کے پیچھے رکھ دیا؟ کہا ہاں حضور صحیح۔ کہا جب تو چلنے لگی تو ایک کتا آیا اس بچے کو اٹھانے کے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا تیری ممتا نہ مانی، تو نے پتھر اٹھا کے کتے کو مارا، اور وہ پتھر اس بچے کو لگ گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگایا۔ تو اور تیری ماں وہاں پہنچی
تیری ماں نے جو ازار پہن رکھا تھا اس کا ایک حصہ پھاڑا اور بچے کے سر پہ باندھا اور بچے کو چھوڑ کر تم دونوں چلی گئی؟ کہا ہاں حضور یہ بات تو صحیح ہے، مگر حضور یہ بات میں جانتی ہوں اور میری ماں جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ تو مولا علی نے فرمایا پھر اے فلاں کی بیٹی سن، جب تجھے اپنا وہ لڑکا یاد ہے تو تیرے سامنے کھڑا ہوا یہ انسان یہ تیرا شوہر نہیں، یہ وہی لڑکا ہے جسے تو نے جنا تھا اور پتھر مارا تھا۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو ہٹا اس کا امامہ اور دیکھ اس کے سر پر اس پتھر کا نشان موجود ہے یا نہیں۔ امامہ ہٹایا گیا تو دیکھا گیا اس لڑکے کو پتھر کا نشان موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب کے داماد نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا اے بندو اللہ کا تم پہ بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تم دونوں کو بڑے گناہ سے بچا لیا۔ تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو، تم دونوں آپس میں ماں اور بیٹے ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے علم نہیں؟ مصطفیٰ کو نہیں پیٹھ پیچھے کا علم، اور یہ علم برسوں کے پہلے کا جب علی کو ہے تو پھر نبی اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کھڑا رو دو۔ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان رسول، داماد پیغمبر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کی یہ شان ہے۔ آپ سے اس طرح کی بہت ساری کرامات صادر ہوئی، ان کرامتوں میں سے ایک کرامت اور میں سناؤں گا۔ ریاض بھائی کیا ٹائم ہو گیا؟ کیا نہیں، ہم سمجھے گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ۔ نہیں بور ہو جانا تو یار بتا دینا، ابھی 5 دن اور ہیں ہم لوگوں کے پاس۔ ابھی جگ رہے ہو نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس 1 بجے تک ہم لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، 1 بجے انشاءاللہ جو بچے گا کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی مصروفیت نہ، میرے ساتھ ساتھ ان علماء کو بھی اور مصروفیت ہیں، اور میں بھی ایک چھوٹے سے ادارے کا خادم ہوں۔ آپ لوگ تو جائیں گے تو ہو سکتا ہے 10 بجے اٹھیں، ہم لوگوں کو تو فجر میں اٹھنا ہے، 7 بجے مدرسہ بھی جانا ہے۔ بس ایک واقعہ سنیں، مولا علی کی کیا شان ہے۔ جب آپ کوفہ میں تھے نا تو نہر فرات طغیانی آ گئی، کوفیوں کی کھیتیوں میں گھس گیا پانی۔ کوفی آئے کہنے لگے حضور بچا لیجئے، سارا ستیہ ناش ہو جائے گا، دعا کر دیجئے کہ اللہ بچائے اس سیلاب سے۔ وہ لوگ بیٹھے تھے، مولا علی اندر گئے اور جب باہر نکلے، اب یار ہر جملے پہ سبحان اللہ کہنا نہیں، میں جملہ کہوں تب۔ اندر گئے اور جب باہر نکلے تو اس شان سے کہ علی کے سر پہ نبی کا امامہ ہے، جسم پر نبی کا جبہ ہے، ہاتھ میں نبی کا عصا ہے، گھوڑا منگایا، سوار ہوئے اور کہا چلو۔ اب کوفی پیچھے ہیں، علی آگے پہنچے دریائے فرات کے قریب، اور آپ نے عصا مصطفی سے پانی پہ رکھا، پانی 1 فٹ کم ہو گیا، رکھتے ہی کوفیوں سے کہا اب اتنا کافی ہے، کہا نہیں حضور اور کم کرا دیجیے۔ پھر چھوایا، پانی 1 فٹ اور کم ہو گیا، کہا کوفیوں بس ٹھیک ہے، کہا نہیں حضور اور نیچے کر دیجیے۔ پھر چھوایا 1 فٹ اور، 3 بار میں 3 فٹ پانی نیچے چلا گیا۔ کوفیوں نے یہ دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کر دیا،
اللہ اکبر کبھی. مولا علی کی شان یہ ہے کہ صرف عصا چھواتے جا رہے ہیں اور پانی گھٹتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں پیاسے. اگر مرضی رب نہ ہوتی نا، توجہ ہے نا، جہاں قدم رکھتے وہاں فرات ابلتا. اور یار ایک بات کہہ دوں، قدم کی بات آ گئی، حالانکہ بے محل ہے مگر کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں بعد میں ذہن میں رہے یا نہ رہے. دیکھو پورے واقعے کربلا میں اگر تم دیکھو گے وہ 3 دن میں، تو حضرت علی اصغر بھی ساتھ تھے نا. ارے بولو یار، 49 سال سے سنتے آ رہے ہو، حضرت علی اصغر ساتھ تھے نا. مگر یہ پورے 3 دن میں حضرت علی اصغر کہاں تھے؟ اماں کی گود میں تھے، بھیا کی گود میں تھے، پھپھی کی گود میں تھے، ببا کی گود میں تھے، یا تو جھولے میں تھے. لکڑی لگا کے پردہ باندھ دیا گیا تھا، اسی میں ڈال دیا گیا، جھلایا جاتا. توجہ ہے نا. اب میں جو بات بیان کر رہا ہوں جب یہ مکمل ہو جائے تو کوئی سنی انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. حضرت علی اصغر اماں کی گود میں ہیں، زینب کی گود میں ہیں، بابا کی گود میں ہیں، بھائی کی گود میں، باقی بچا وقت جھولے میں. امام حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کو زمین پر نہیں رکھا. پوری تاریخ کربلا پڑھ ڈالی، زمین پر نہیں رکھا علی اصغر. جانتے ہو کیوں؟ یہ شک یقین کی منزل میں تھا کہ کہیں علی اصغر کو کربلا کی دھرتی پر رکھا اور اس نے پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ دی تو وہ ابراہیم کے بیٹے تھے جن کے رگڑنے سے زمزم نکلا تھا. یہ امام الانبیاء کا نواسا ہے، نہ جانے کتنے زمزم نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خاندان مصطفیٰ، نواسہ رسول، فیضاد امام حسین، خلیفہ سرکار رفیق ملت. واہ زندہ باد مفتی صاحب، زندہ باد. واہ 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 واہ. مولا علی، علی علی ہے، علی کی شان. اب ایک بات اور سنو. کل سید صاحب نے کہا تھا وہ حضرت غدیر خم والی بات بتا دیجیے. میں اول دن سے یہ بات کہتا چلا رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ، ان صحابہ نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا اور علی ہی پہلے خلیفہ تھے. بے شک معاذ اللہ، نعوذ. سن رہے ہیں نا بات؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بہت ساری دلیلوں میں وہ دلیل بھی ہے جو مقام غدیر خم پر میرے آقا نے فرمایا تھا. غدیر حوض اور تالاب کو کہتے ہیں، خم ایک جگہ کا نام ہے. صحابہ میں آپس میں کچھ شکررنجی ہوئی، اس کی بات میرے آقا تک پہنچی تو میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والے من والا وعاد من عادا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے، من کنت مولا، جس کا میں مولا، میرا علی اس کا مولا. اللہم والے من والا، اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اللہ اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے. اب اس حدیث کو لے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا آقا علی اس کا آقا. اس کی ایک علمی بحث ہے، میں وہ علمی بحث میں نہیں جانا چاہتا. مگر والا
والا من کنت مولا ولا یلی مولا، یہ سب مشتق ہیں آپس میں. اس کا ایک ہی معنی آقا نہیں آتا، اس کا معنی محبوب کے بھی آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو من کنت مولا فہذا علی کا مولا کا مطلب یہ نہیں کہ یہی نہیں ہے صرف کہ میں جس کا آقا علی اس کا آقا. اس کا مطلب یہ بھی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے. ایسا نہیں کہ مجھ سے تو محبت کرے اور میرے علی کی شان میں گستاخیاں کرے. اے صحابیو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے علی کا بھی خیال رکھا کرو. یہ مطلب. کچھ لوگ عید غدیر خم مناتے ہیں. عید غدیر مبارک ہو ان کو، وہ جو چاہیں کریں، مگر اس میں کچھ سنی بھی گھس جاتے ہیں. ان کا عقیدہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. اس لیے غدیر خم، عید غدیر جہاں منائی جائے وہاں کسی بھی سنی کا جانا جائز نہیں ہے. نہ عید غدیر منائیے، نہ جائیے، اور منانے والوں سے دور رہیے. اور جو لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے چکر میں ایسی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ کریے، اپنے جلسوں سے بھگائیے. سچ ہے. زندہ باد زندہ باد. اب اور ایک روایت پڑھتا ہوں جلدی سے. خود علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ علی تم پہلے خلیفہ ہو یا چوتھے ہو؟ اس سے بڑی سند تو کوئی اور نہیں نا. بھئی میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں نا صوفی صاحب کہ میں مفتی ہوں کہ نہیں. مولا علی سے پوچھتے ہیں. تاریخ کی متعدد کتابوں میں ابن القوا جب حضرت علی کوفہ میں تھے، بصرہ میں، امرؤ القیس اور ابن القوا نے حضرت علی سے پوچھا، علی بتاؤ، لوگ کہتے ہیں خلافت پہ تمہارا حق تھا، ابو بکر و عمر و عثمان نے چھین لیا. اب جب آپ مل گئے ہو تو آپ ہی بتاؤ سچی بات کیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر، اور خود پھر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے انہیں فرمایا کہ میرے آقا کا نہ اچانک انتقال ہوا، نہ میرے آقا شہید کیے گئے. علالت کا ایک لمبا پیریڈ رہا. اس پیریڈ میں میرے آقا نے نمازوں کی امامت کا امام ابو بکر کو بنایا. تو فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جب نماز کا امام ابو بکر کو بنایا تو دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے. دنیا کے معاملے میں ہم ابو بکر کو اپنا امام کیوں نہ بناتے. فرمایا نہیں، وہی پہلے خلیفہ تھے، میں ان کے زمانے میں قاضی تھا، ان کے حکم پر محاذ پہ جاتا تھا، میں نے جنگیں لڑی، انہوں نے جو عطیات دیے میں نے قبول کیا، ان کی فرما برداری کی. فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنی مرضی سے عمر کو خلیفہ بنایا تو میں نے ان کی بھی اطاعت و فرما برداری کی. ان کے ہاتھ پہ بھی عام مسلمانوں کی طرح بیعت کی. ان کے کہنے پہ محاذ جنگ پہ گیا. انہوں نے جو وظیفہ دیا وہ وظیفہ قبول کیا. پھر انہوں نے مجھے اپنا قاضی بنایا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کھلم کھلا فیصلے کیے. توجہ ہے. فرماتے ہیں پھر جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو انہوں نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا اس ڈر سے کہ کسی کو وہ خلیفہ بنا دے اور وہ ان کی امیدوں پہ کھرا نہ اترے تو اللہ کے حضور وہ کیا جواب دیں گے. اس لیے انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں میں بھی تھا، مگر اس کمیٹی میں سارے لوگ دستبردار ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے مجھ سے اور عثمان سے ایک دوسرے کے بارے میں وعدہ لیا، مگر جب عثمان کی بیعت کر لی
تو میں نے سمجھا یہ وعدہ مجھ سے عثمان کے لیے لیا گیا تھا. میں نے ان کی بھی بیعت کی, ان کے کہنے پر بھی جنگوں پر گیا, انہوں نے جو نذرانے دیے میں نے قبول کیا, انہیں بھی امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین مانا. اے لوگوں سنو, اگر میرے آقا نے مجھے لکھ کے دیا ہوتا یا اشارے میں کہا ہوتا تو اللہ کی قسم میں کوئی بزدل آدمی نہیں ہوں, میں شیر خدا ہوں. اگر عمر و فاروق نے میری حکومت کو سلب کیا ہوتا تو اس تلوار سے میں ان کی گردن اڑا دیتا اور اپنے حق کو لے کے رہتا. اللہ اکبر. وہ کیسے حیدر کرار کہتے ہیں؟ حیدر کرار بھی ہو اور ڈر بھی جائے, یہ ان کا حیدر کرار ہوگا. ہمارا حیدر کرار وہ ہے جو حق کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور اچھا بتاؤ, اگر حضرت ابو بکر, عمر, عثمان نے ان کی خلافت سلب کی ہوتی تو حضرت علی کے کئی شہزادے تھے, 9 شادیاں کی تھیں حضرت فاطمہ کے بعد, کئی بیٹیاں تھیں, کئی بیٹے تھے. ان میں 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا. یہ ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسرے کا نام عمر تھا اور تیسرے کا نام عثمان تھا. کئی بیٹے تھے. حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے 3 بیٹے تھے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن. ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. مگر حضرت فاطمہ کے بعد 9 عورتوں سے یکے بدیگرے حضرت علی نے نکاح کیا تھا. ان کے بھی بیٹے تو تھے, حضرت عباس, حضرت محمد ابن حنفیہ, یہ حضرت علی کی دوسری بیویوں کے بیٹے تھے. مگر ان کا نام حضرت علی نے کیا رکھا؟ ابو بکر, عمر, عثمان. اگر کوئی میرا حق مار لے, یہ مفتی عرفان صاحب میرا حق مار لیں اور میرے یہاں بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام رکھوں عرفان؟ کیا کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کوئی کسی کا حق نہیں مارا, وہ ترتیب تھی اور اس ترتیب میں اللہ کی رضا تھی. رضا کیوں تھی؟ اگر اللہ کے حبیب چاہتے تو مولا علی پہلے ہی خلیفہ بنتے, مگر ان چاروں کو رسول اللہ کی سچی نبوت و رسالت کے بطور خلیفہ حقوق انجام دینے تھے. اگر حضرت علی ہی سب سے پہلے خلیفہ بن جاتے تو ان کی خلافت میں باقی تینوں کا انتقال ہو چکا ہوتا. اس لیے جو دنیا میں سب سے پہلے جانے والا تھا, سب سے پہلا خلیفہ وہ بنا. ان کے بعد جو جانے والے تھے وہ بنے, ان کے بعد جو جانے والے تھے وہ بنے, سب سے آخر میں جو جانے والے تھے وہ بنے, تاکہ چاروں رسول اللہ کی جانشینی کا حقدار ہو جائے. اللہ اکبر. صحابہ میں بڑا پیار تھا. بس ایک روایت بیان کرتا ہوں. ٹائم ہو گیا نا, اب نہیں دکھاؤ گے موبائل؟ آپ منٹ باقی ہے. ہاں انشاءاللہ تھوڑا بہت بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں. صحابہ میں کیسا پیار تھا سننا. حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, مال غنیمت آیا. بس یہ روایت جلدی سے سن لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. لوگ بہکاتے ہیں نا کہ حضرت علی کا حق مار لیا, حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا, معاذ اللہ. اور ان لوگوں میں بڑی دشمنی تھی معاذ اللہ. حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں, مال غنیمت آیا, مسجد نبوی میں رکھا گیا. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا, حاضرین میں سے کوئی ایسا ہے جس سے میرے آقا نے کوئی وعدہ کیا تھا اور ظاہری زندگی میں پورا نہ کر سکے, وہ بتاؤ, میں پورا کروں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, اے خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, میں وہ آدمی ہوں جس سے نبی نے ایک وعدہ کیا تھا مگر ظاہری زندگی میں نبی اس کو پورا نہ کر سکے. کہا, کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا, میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جابر جب کہیں سے کھجوریں آئیں گی تو 3 چلو کھجوریں میں تمہیں دوں گا. کہہ دو یار سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اچھا یہ وعدہ کیا تھا میرے آقا نے؟ کہا ہاں. پھر مجمع میں نظر دوڑائی. دوڑانے کے بعد پھر ایک خادم سے کہا, این علی؟
علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہاں تو ہے نہیں. کہا جاؤ گھر سے بلا لاؤ. خادم گیا, کہا خلیفۃ المسلمین بلا رہے ہیں. کہا اچھا چلو. آئے حضرت علی آئے اور فرمایا ابو بکر صدیق نے, بھائی میں نے اس لیے بلایا کہ آقا نے ان کو 3 چلو کھجور دینے کے لیے وعدہ کیا تھا. کھجوریں آئی ہیں غنیمت کی, میں چاہتا ہوں وعدہ پورا کیا جائے, انہیں دیا جائے. حضرت علی نے فرمایا بالکل دیجئے امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, آقا نے وعدہ کیا تھا, آپ اسے پورا کر دیجئے. اب سننا روایت, توجہ ہے نا. جب کہا بالکل پورا کر دیا جائے, 3 چلو کھجوریں دی جائیں, تو حضرت ابو بکر نے فرمایا مگر بھائی وہ 3 چلو کھجوریں تمہارے چلو سے دی جائیں گی. ارے زور سے کہو یار. مولا علی نے فرمایا امیر المومنین یہ کیوں, میرے چلو سے کیوں؟ کہا میرے بھائی مجھے اپنے آقا کی ایک حدیث یاد ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا چلو اور میرے علی کا چلو برابر ہے. توجہ ہے. حضرت علی نے چلو میں کھجوریں اٹھائیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھہرو, رکو, اس چلو کی کھجوریں گنو, اس چلو کی کھجوریں گنو. وہ 63 کھجوریں نکلی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کے چلو میں بھی 63 کھجوریں آتی تھیں اور علی کے چلو میں بھی 63 کھجوریں آ رہی ہیں. اب اگر دشمنی ہو تو کوئی کسی کی ان فضیلتوں کا اعتراف کرے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں کر سکتا. صحابہ میں آپس میں بڑی محبت تھی. ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اگر کچھ باتیں صحابہ کے درمیان ہوئیں تو وہ جانے, ان کا خدا جانے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کریں. یہی ہمارا موقف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ بنے. حضرت طلحہ اور زبیر کے علاوہ پورے حجاز اور عراق کے لوگوں نے آپ کو خلیفہ مانا. پھر 19 رمضان کو عبد الرحمن بن ملجم نے کوفہ میں جس وقت آپ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے چھپ کے حملہ کیا. حضرت مولائے کائنات اس دن جلدی اٹھے تھے اور اپنے بیٹے حسن سے فرمایا تھا مصطفیٰ میرے خواب میں آئے, میں نے کہا میرے آقا آپ کے امتیوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. تو آقا نے فرمایا علی دعا کرو کہ اللہ تمہیں ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے. میرے حسن میں نے یہ دعا کی ہے. پھر حسن کو لیے اور آواز دیتے ہوئے مسجد کی طرف پہنچے تو عبد الرحمن بن ملجم جو خارجی تھا, دشمن علی تھا, دشمن اسلام تھا, خنجر لیے چھپا ہوا تھا, خنجر سے اس نے وار کیا تو حضرت علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مجھے اسی کا اندیشہ تھا اور میں نے پا لیا, میں کامیاب ہو گیا, میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. 19 رمضان کو زخم لگا, 21 رمضان اور ایک روایت میں 17 ہے. 19 کو شہادت, ایک میں 19 کو زخم, 21 کو شہادت. حضرت مولا کائنات نے 4 مہینہ کچھ دن کچھ مہینے امور خلافت انجام دینے کے بعد کوفہ کی سرزمین پر جام شہادت نوش فرمایا. حضرت امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. عبد الرحمن بن ملجم گرفتار کیا جا چکا تھا. نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کے بعد امام حسن نے اس کو قتل کرایا, ہاتھ پیر کٹوائے, ٹوکری میں بند کیا, اسے آگ لگوا دی, فنا کے گھاٹ اتر گیا. یہ دشمن اسلام علی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک کے زندہ رہیں گے. اور ہم حسینی علی علی کہتے رہیں گے. من کنت مولا فہذا علی مولا وما علینا الا البلاغ.